حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم بت پرستی میں ملوث رہا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جب موقع ملتا اپنی قوم کے لوگوں کو بس یہی پیغام دیا کرتے تھے کہ ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ لیکن وہ قوم ہر وقت بت پرستی میں ملوث رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک دفعہ قوم کے سارے لوگ سالانہ میلہ کے لیے بستی سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے، وہاں کے سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن ان میں سے جو ایک بڑا بت تھا اس کو آپ نے نہیں توڑا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ چلے گئے۔ قوم کے لوگ جب بستی میں واپس آئے تو دیکھا، بت خانے میں پہنچے تو دیکھا کہ سارے بت گرے ہوئے ہیں، کسی بت کا کان نہیں، کسی بت کے پیر نہیں اور کسی کے آنکھ نہیں۔ آخر لوگ دیکھ کے یہ حیران ہو گئے کہ آخر ہمارے ان بتوں کو توڑنے والا کون ہے۔ جب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بت خانے میں بتوں کو توڑ دیا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر ان سے پوچھا گیا، کیا آپ نے ہمارے ان بتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان لوگوں کو جو پیغام دیا وہ یہی تھا کہ یہ بت جسے تم عبادت کرتے ہو، نہ وہ تم کو کچھ دے سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اس کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پیغام ان کو پہنچایا تو وہ لاجواب ہو گئے اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمن ہو گئی۔ اسی طرح اس وقت کا جو نمرود بادشاہ تھا وہ بھی جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن نمرود بادشاہ خود خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا اور اپنے آپ کو خدا تصور کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نمرود بادشاہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بادشاہ سے فرمایا کہ تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان ہے، میں انسان ہوں۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، یہ خدا کا کام ہوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر اور مشرق میں ڈال دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا تو نمرود بادشاہ بھی لاجواب ہو گیا اور بادشاہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ اب قوم اور بادشاہ مل کر یہ منصوبہ تیار کیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو تذلیل کر رہے ہیں، بتوں کی تذلیل کر رہے ہیں، اس طرح بتوں کی تذلیل کرنے والے کے لیے ہم ایک ایسا کام کریں گے کہ وہ صف ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے گا۔ اس طرح قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات طے پائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 1 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ پھر جب لکڑیاں جمع ہو گئی اس میں آگ کو سلگایا گیا اور 7 دن تک اس میں آگ جلتے رہنے دیا۔ 7 دن جب مکمل ہو گئے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس بھڑکتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے۔ لیکن انسان کا ازلی دشمن شیطان آ گیا اور اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایک منجیق بنائی جائے اور اس میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بلند عمارت پر لے گئے اور وہاں پر منجیق میں آپ کو بٹھا دیا گیا اور آپ کے ہاتھوں کو اور پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ادھر ہوا کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے ایک حکم دیں تو میں ایسی ہوا کو یہاں پر مسلط کروں گا کہ ساری آگ یہاں سے اڑا کر لے کر چلے جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہوا کے فرشتے،
مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پانی کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے حکم دیجئے، میں یہاں پر اتنا پانی برساؤں گا کہ یہاں پر جو آگ بھڑک رہی ہے وہ ساری کی ساری بجھ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اللہ میری نگہبانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو دے دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں، بس اللہ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جیسا ہی آگ میں ڈالنا تھا، اللہ رب العزت آگ کو حکم دیتا ہے کہ اے آگ، حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ اللہ کا حکم تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے پکڑ کر آپ کو آگ کے اندر زمین پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہوا کیا، جب آپ آگ میں گئے تو آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو جو رسیاں باندھی گئی تھی وہی صرف جلی، باقی کہ آپ کا سارا جسم صحیح سلامت تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اس آگ میں 7 دن تک رہا اور وہ 7 دن میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ وہ اس لیے کہ ان 7 دنوں میں مجھ پر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں، برکتیں، نوازشات مجھ پر ہو رہی تھی۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی، جب میں آگ میں گیا تو اللہ رب العزت کی انعامات، اکرامات اور اللہ رب العزت کی رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی تھی۔ حضرت ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اس آگ میں، اور بھیجنے کے بعد صرف خالی ہاتھ حضرت جبرائیل نہیں آئے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ریشمی لباس اور جائے نماز لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کو جنتی لباس پہنایا گیا اور جائے نماز زمین پر بچھا دی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں بیٹھ کر اس آگ میں باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد نمرود بادشاہ اپنی محل کے بالکنی میں چڑھ کر یہ دیکھتا ہے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آگ میں کیا ہوا۔ جب نمرود بادشاہ اپنے محل کے اوپر چڑھ کر دیکھتا ہے تو کیا عجیب و غریب منظر دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے جیسا کہ کوئی آدمی باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یہ نمرود بادشاہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وہیں سے پکارتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، میں تمہارے خدا کا کرشمہ دیکھ رہا ہوں کہ آگ تمہارے اطراف و اکناف جتنی چیزیں ہیں سب کو جلا رہی ہے، لیکن تم کو آگ جلا ہی نہیں رہی ہے، یہ خدا کا کرشمہ میں نے دیکھا۔ اس کے بعد نمرود بادشاہ کہنے لگتا ہے، اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے باہر بھی آ سکتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں اس آگ سے باہر بھی آ سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد نمرود بادشاہ کہنے لگا کہ آپ باہر آ جائیے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بھڑکتی آگ میں سے چلتے ہوئے باہر تشریف لاتے ہیں، اور جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ کی عمر شریف 16 سال کی تھی۔ اتنی بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے جو جان کی قربانی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان کی دعوت سے مشرف نہ ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس وطن کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کروں گا۔ تو آپ نے اس ملک کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کی قربانی ہے جو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے پیش کی ہے۔